السلام علیکم ناظرین گرامی، آج آپ کو حضرت موسیٰ کی زندگی کے متعلق بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے نام سے اپنا علیحدہ وطن قائم کر لیا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت تھی۔ حضرت یعقوب کس طرح اور کس حال میں ہجرت کر گئے، اس کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر کے اصلی باشندوں کو قطبی کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد تھیں۔ اس میں اسرائیلی کم تعداد میں تھے، اس لیے یہ قوم قطبیوں کی غلامی کرتی تھی۔ قطبی اسرائیلیوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ اسرائیلی قطبیوں کے لیے ہر ادنا کام کرتے تھے، عمارتیں بناتے، بوجھ اٹھاتے، کنویں کھودتے، پانی لاتے، لیکن خود اپنا حال یہ تھا کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں ایک دیوتا کا نام ہورس تھا۔ ہورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا۔ وہ جانوروں کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ ان میں خاص طور پر بیل کو زیادہ مقدس سمجھتے تھے۔ سورج کی پوجا کرتے۔ مصر کا بادشاہ فیرون کہلاتا تھا، اپنے خود آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا، وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کر دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے سوچ کے بعد رائے دی کہ اس مصیبت سے رہائی پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ جس اسرائیلی گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح خطرہ ٹل جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کرندے چھوڑے جائیں۔ وہ گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے کہ کس طرح کس گھر میں حاملہ عورت ہے، پھر اس پر نظر رکھی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کا کام کے لیے کارندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کارندے گھر گھر جاتے، عورتوں کے پیٹ ٹٹولتے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرأت بھی نہ تھی، نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کرتے لگے، لیکن ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کرندے گھر جا کر تلاشی لے رہے ہیں۔ عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخر کار فرعون کے کرندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی۔ اس نے فوراً بچے کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کرندے گھر کے اندر گھس آئے۔ ہر طرف دیکھا، کونے کھدرے میں جھانکا، بچہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بھسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً تندور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچے کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں جلا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، خطرہ ٹل گیا۔ اللہ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے اس خاص قسم کا صندوق تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بچے کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام
مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس صندوقچے کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلو اور یہ دیکھتی رہو کہ صندوقچہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقچہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا گیا۔ اسی دریا سے ایک اور شاخ فرعون کے محل کے احاطے میں نکالی گئی تھی۔ صندوقچہ محل کے احاطے میں داخل ہو گیا، عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقچہ پر دونوں کی نگاہیں پڑی۔ مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔ جیسے ہی صندوقچہ فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی، اپنی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ فرعون نے صندوقچہ نکالا، جب کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں ٹپک رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے، ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا کہ بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہمارا کوئی بچہ نہیں، کیا یہی اچھا ہو کہ اسے پال پوس کر بڑا کیا جائے؟ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دائیاں عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دایا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا کہ ایسی ہی دائیا لے آؤ جو بچے کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس پہنچی اور خوشی خبر سنائی اور ماں کو ساتھ لے کر آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچے کو سینے سے لگایا، بچے کو خوشی خوشی دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ محل کے اندر پرورش پانے لگا۔ جب ان کی بیوی 20 سال کی ہوئی تو فرعون نے شادی کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے تھے۔ ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز وہ ایک راستہ سے گزر رہے تھے کہ ایک قطبی اسرائیلی سے الجھ رہا تھا کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو دیکھا کہ قطبی اسرائیلی کو بے تحاشا مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بچاؤ کی کوشش کی، لیکن قطبی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قطبی کے ایک گھونسا مارا تو وہ بلبلا اٹھا۔ ایک لمحہ بعد ہی وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیلی سے کہا کہ وہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، جان سے مارنے کی نیت سے نہیں تھی۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے بخش دے، بے شک تو بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قطبی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو اور مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا، موسیٰ ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن قبل تم نے ایک قطبی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات راہگیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے قہر سے بچنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ کا آج کا یہ واقعہ امید کرتے ہیں آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا، اور اس کی بقیہ قسط اگلے حصے میں بتائیں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔
امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔